السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل کا درس ہم نے آیت نمبر 273 سے لیا تھا، ان آیتوں کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہوں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے کی، یحسبهم الجاہل اغنیاء، جن کو گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں ناواقف لوگ کہ وہ مالدار ہیں، من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرفهم بسیماہم، تم ان کو پہچان لوگے ان کے علامتوں سے، لا یسألون الناس الحافا، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی خرچ کرتے ہو تم خیر میں سے، مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم ذکر کیا تھا کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقے خیرات اور زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے کے جو حقیقی جگہ ہے اور اصل جگہ ہے، اور جو اس کے صحیح معنوں میں مستحق لوگ ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ کوئی عام غریب فقیر بھی کہ جو دین کے اوپر صحیح معنوں میں نہ چل رہا ہو، اگرچہ وہ بنیادی طور پر مسلمان ہو، لیکن جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہ کیا ہو، اس کو بھی صدقہ خیرات دیا جا سکتا ہے۔ لیکن صدقہ خیرات کی سب سے بہتر جگہ اور سب سے افضل وہ جگہ جہاں پر خرچ کیا جا سکتا ہو، وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر چکے ہوں، اور جن کے شب و روز، جن کی زندگیاں اللہ کے دین، اس کی دعوت، اس کے علم اور اس کے غلبے کے لیے وہ صرف ہو چکی ہوں یا صرف کر رہے ہوں، تو اصل یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے صدقہ خیرات کے حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا فرماتا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ نے 6 صفتیں ان کی بیان کی کہ وہ فقیر بھی ہیں، یعنی محتاج بھی ہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر ذکر کیا تھا ہم نے ان علماء کا، طالب علموں کا، ان مجاہدین کا جو اللہ کی راہ میں دین کا غلبے کا کام کرتے ہیں، اور اس میں یہ وہ قیدی بھی آ جاتے ہیں کہ جو دشمن کی قید میں ہوں اور دشمن نے ان کو روک رکھا ہو، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ اب اپنی روزی کمائیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور ان کی خودداری کا اور بے نیازی اور عزت نفس کا یہ حال ہے کہ سفید پوش ہیں، اور دیکھنے والوں کو یہ بھی نہیں کہ وہ ان کو دیکھ کر ہی پتہ چلے کہ یہ غریب فقیر ہے، بلکہ اپنی ظاہری حالت سے بھی کوئی ایسا اظہار نہیں کرتے کہ جو دیکھنے والوں کو جو ہے ان میں غربت، فقر و فاقے کا اندازہ ہو۔ تعریفهم بسیماہم، لیکن تم پہچان لوگے ان کی علامتوں سے، جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک تو پہچاننا، یعنی ان کے چہروں پر فقر و فاقے کی، یعنی کہ اس کی علامتیں، اس کی پہچان، اور دوسرا معنی جو کیا گیا ہے کہ ان کے چہروں پر ایمان کی، نیکی کی رونق اور عمل صالح کی ان چیزوں کی جو ہے شناخت، یہ چیزیں۔ لا یسألون الناس الحافا، نہیں وہ مانگتے لوگوں سے لپٹ کر یا چمٹ کر یا ان کے پیچھے پڑ کے، اور اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ویسے مانگ لیتے ہیں، یعنی کہ بیان کیا گیا ہے ان لوگوں کے برخلاف کہ جو بکاری ہوتے ہیں، مانگنے والے، کہ لوگوں سے لپٹ کر، چمٹ کر اور پیچھے پڑ کے ان سے مانگتے ہیں، تو ان کا یہ حال نہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، مال میں سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، کن حالات میں خرچ کرتے ہو، اور تمہارے کیا اس میں مقاصد ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مال رات اور دن میں، سرا وعلانیہ، خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، چھپے اور ظاہراً، فلہم اجرہم عند ربہم، پس یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر اور ثواب ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
اور نہ ان کے اوپر کوئی ڈر خوف ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے، جس میں صدقہ خیرات دینے کی ایک اور ادب کا بیان ہے، اور کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے کہ آدمی صرف کسی خاص وقت میں ہی صدقہ خیرات نکالے، زکوٰۃ نکالے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا حال جو ہے وہ کیا ہے کہ رات دن اور کسی بھی وقت، کسی بھی ہفتے مہینے میں جب بھی ضرورت ہو اللہ کی راہ میں دینے کی تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ علانیہ طور پر ہو یا خفیہ طور پر ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور بہت بڑا اجر ہے، اور ان کے لیے کوئی نہ ڈر خوف ہوگا مستقبل کے بارے میں، اور نہ ہی گزرے ہوئے وقت کے بارے میں ان کو کوئی حسرت افسوس ہوگا۔ یہاں تک جو ہے صدقہ خیرات کے حوالے سے 14 آیات مکمل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آگے کی آیات لیتے ہیں جس میں سود کے احکامات بیان ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ الذين يأكلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا جیسے، مگر یہ، کما یقوم جیسے کھڑا ہوتا ہے، الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جسے شیطان نے چھو کر اسے خبتی کر دیا ہو، اسے مجنون بنا دیا ہو۔ ذلک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہ صرف کاروبار، تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے کاروبار کو، خرید و فروخت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، فَمَنْ جَاءَهُ، پس جس کے پاس آ گئی، موعظۃ، نصیحت، من ربی، اس کی طرف سے، فَانْتَهَا، پس وہ رک گیا، باز آ گیا سود سے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے ہے کہ جو پہلے اس کا معاملہ ہو چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، وَمَنْ عَادَ، اور جو لوٹتا ہے سود کی طرف، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، یمحق کے معنی مٹانا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو، ویربی، اور بڑھاتا ہے، الصدقات، صدقہ خیرات کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا يحب کل کفار اثیم، نہیں محبت کرتا کل کفار، ہر ناشکرے سے، اثیم، گناہ گار سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، الذین، وہ لوگ، یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر وہ شخص جو کہ جس کو شیطانوں نے چھو کر اس کو خبتی، مجنون، پاگل، دیوانہ کر دیا ہو۔ اس آیت سے لے کر آگے والی آیات سود کے حوالے سے بیان ہوتی ہیں، اور سابقہ آیات کے حوالے سے ان کی مناسبت واضح ہے کہ جب اللہ نے صدقہ خیرات کا حکم دیا، اس کی فضیلت بیان کی، اس کے آداب کا ذکر کیا، اور صدقہ خیرات دینے والوں کے جو اجر و ثواب ہیں دنیا آخرت میں، ان کے لیے مقامات اور جو اجر ہے اس کا ذکر کیا، اور صدقہ خیرات میں بھی آداب بیان کرتے ہوئے شرطیں رکھیں کہ اس میں کوئی کسی کو اذیت دینا مقصد نہ ہو، ریاکاری، دکھلاوا مقصد نہ ہو، احسان جتلانے کا انداز نہ ہو،
تو جب اس کا بیان کیا اور صدقہ خیرات کا اصل حکم اس کے پیچھے کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو مال کی نعمت دی ہے، ہاں اس کا حق کیا ہے کہ انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد باقی مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے، اور دینے کے انداز بھی بیان کیے کہ دینا بھی کیسے ہے۔ تو چیز آئے کہ زائد مال جو ہے اللہ کی راہ میں دینے کے بجائے اس کو جو ہے کسی کو دیتے ہوئے، اور جس کو دیا جا رہا ہے اس سے مفادات حاصل کیے جائیں اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے، اور دوسرے الفاظ میں اس کا خون چوسا جائے۔ تو جو دین، جو اسلام صدقہ خیرات دیتے ہوئے بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو صدقہ دے کر اس پر احسان جتلایا جائے اور اس کو کس طرح کی کوئی اذیت دی جائے، اور بلکہ صدقہ خیرات دیتے ہوئے اللہ کے سوا کو اور چیز مقصود ہو، تو وہ دین اور وہ اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ مال کی یہ نعمت جو اللہ کی طرف سے ملی ہے اور جو انسان کی ضرورت سے اس کے پاس زیادہ ہے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے، کسی کی مجبوری سے جو ہے وہ ناجائز فائدے اٹھائے؟ تو دین جو ہے، دین اسلام، اس کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ تو ان آیات میں جس طرح ذکر کیا ہے کہ سود کے احکامات کا بیان ہوا ہے، تو ما الذین یأکلون الربا، کہ جو سود کھاتے ہیں، اور ربا کا لفظی معنی کسی چیز کا زیادہ ہو جانا، اس کا بڑھ جانا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ سورۃ الحج میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب ہم پانی نازل کرتے ہیں زمین پر، تو زمین جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ابھرتی ہے اور لہلہاتی کھیتیوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ اہتزت کے معنی ہلتی جلتی ہے، اس میں لہلہاتی کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، وربت اور ابھرتی ہے، یعنی ان کھیتیوں کے پھوٹنے سے، زمین سے نکلنے سے۔ اور ہم اس سے پہلے کچھ آیتیں پہلے پڑھ چکے ہیں، ربوہ کا لفظ جو کہ اونچی اور یعنی کہ جو بلند جگہ ہے اس کے لیے ربوہ کا نام دیا جاتا ہے، تو اسی سے لفظ ربا ہے کہ جس کا معنی زیادتی ہونا اور بڑھنا۔ تو چنانچہ سود کھانے والا بھی مال دے کر، تھوڑا مال دے کر زیادہ حاصل کرتا ہے، اور زیادتی کی یہ وہ شکل ہے کہ جو اس کے لیے یقینی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی ربا کا، سود کا نام دیا گیا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں قرض دے کر اصل مال سے زیادہ لینا، یا کسی بھی چیز کو جو سود کی شکل میں آتی ہیں ان کے تبادلہ کرتے ہوئے ان کے برابر کا لین دین نہ ہونا، یا ہاتھوں ہاتھ اس کا لین دین نہ ہونا، سود کی جو دو بڑی شکلیں ہیں، ربا الفضل ہے اور ربا النسیئہ ہے، کہ وہ سود جو زیادتی کی شکل میں ہوتا ہے کہ تھوڑا دے کر زیادہ لینا، کہ 10 کے دے کر 11 12 لینا، یہ بھی سود ہے جس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے کہ زیادہ۔ اور دوسرا ربا النسیئہ، نسیئہ کے معنی کہ جہاں پر آدمی ایسی چیزیں کہ جو سودی چیزیں ہیں ان کا تبادلہ کرتے ہوئے ان کو ہاتھوں ہاتھ نہیں لیتا دیتا، تو اس میں تاخیر کی جاتی ہے ایک چیز کو دے کر دوسری چیز کے لینے میں۔ تو جو ربا نسیئہ میں آتی ہے اور جو سود کی دوسری شکل ہے، تو یہ ہے کہ جو سود ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، اور کھانے کا لفظ اکثر بیشتر قرآن کریم میں حرام کے حوالے سے کھانا ہو یا سود کے حوالے سے، تو کھانے کا لفظ کیوں آتا ہے؟ حالانکہ سود کے یا اس طرح کے حرام چیزوں کے اور بھی بہت سے اس کے یعنی کہ مقاصد ہوتے ہیں، یا اس کے بہت سی جگہوں پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پہننے کے لیے کپڑے ہوتے ہیں، رہنے سہنے کے لیے مکان ہوتا ہے، سوار ہونے کے لیے گاڑیاں ہوتی ہیں، اور طرح طرح کی جو زندگی کے ضروریات اور لوازمات ہیں۔ تو حرام کا مال ہو یا حلال کا ہو، اس مال کو ان چیزوں پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر کھانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور عموماً لوگ جو کماتے ہیں، جو حاصل کرتے ہیں مال میں سے، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے کھانے پینے کا، ان چیزوں کا انتظام کیا جائے۔ اور اس کا معنی یہ نہیں کہ کھانے کے علاوہ اس طرح کے حرام چیزوں کو اور جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ کھا تو نہیں سکتے لیکن کپڑے بنا لیں، مکان بنا لیں، گاڑیاں خرید لیں، کو اور اس طرح کے کاروبار کام کر لیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ کھانے کا لفظ جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لیے عموماً اس کھانے کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ تو
تمام وہ چیزیں انسان کی جو اس کی زندگی کے لوازمات میں سے ہیں چاہے وہ ضرورت ہو یا سہولت ہو، تو وہ سبھی اس میں آ جاتی ہیں کہ جہاں پر اس حرام کے مال کو استعمال کیا جائے۔ اور سود کے حوالے سے اگرچہ یہ سابقہ زمانوں سے چلا آیا ہے، جاہلیت سے پہلے چلا آیا ہے، اور اسلام سے پہلے بھی لوگ بہت کثرت کے ساتھ جو ہے وہ جاہلیت میں سود کا لین دین کرتے تھے، اور اس لیے جب سود کی حرمت ہوتی ہے، اس کے بارے میں آیتیں نازل ہوتی ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ خطبہ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے، اور سب سے پہلا وہ سود جس کو میں ختم کرتا ہوں اپنے چچا عباس کا سود ہے۔ یعنی آپ سب کے چچا عباس کہ جو لوگوں سے لین دین کرتے تھے، ان کو مال دیتے تھے اور سود پر دیتے تھے اسلام سے پہلے جاہلیت میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ان کے سود کا معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کے معاملات کو ختم کرتا ہوں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اگرچہ جاہلیت سے چلا آیا ہے یہ سود کا معاملہ، لیکن آج کے دور میں سود کی جو کیفیت ہے اور سود جس انداز سے پھیلا ہوا ہے، یہ شاید کہ پوری انسانی تاریخ میں اس سے پہلے اس انداز سے نہ ہو، اور جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب سود اس انداز سے پھیل اور رچ بس چکا ہوگا کہ جو بچنا بھی چاہے گا اس تک بھی سود کی گرد و غبار پہنچے گی۔ اور آج واقعی ہی وہ کیفیت ہے کہ آپ کے اس پیشین گوئی کے مطابق کہ اکثر و بیشتر دنیا کے رہنے والے اس ملعون کام میں براہ راست پڑے ہیں جان بوجھ کر، اور خود اپنی رضامندی خوشی سے، اور جو اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ان تک بھی سود کے معاملات یا سود کے گرد و غبار کسی نہ کسی انداز سے پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی حلال کا جائز کام کر کے اس کا معاوضہ لیتا ہے سیلری کی شکل میں یا کسی بھی انداز میں، ہاں جہاں سے اس کو سیلری مل رہی ہے، اگرچہ وہ گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو یا کمپنی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، ہاں اس کے معاملات کے اندر کوئی نہ کوئی سود کے انداز ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ کام کرنے والے نے تو اپنی حلال کی جائز کام کی معاوضہ لے رہا ہے، اس کی اجرت لے رہا ہے، لیکن دینے والا جو ہے اس کو دیتے ہوئے کسی نہ کسی انداز سے اس میں حرام کا پہلو آ جاتا ہے جو اس کے سودی معاملات ہیں۔ اسی طرح آدمی کام کر کے اس کی حلال اجرت لیتا ہے، اس کی سیلری آتی ہے، لیکن موجودہ سسٹم میں، موجودہ نظام میں جو نظام جو ہے حکومتوں نے فرض کر دیا ہے، نافذ کر دیا ہے کہ وہ سیلری جو ہے براہ راست آدمی نہیں لے سکتا، وہ بینک میں اس کے اکاؤنٹ میں جائے گی اور وہاں سے اس کو لینا ہوگی۔ اور عموماً بینک جو ہیں وہ سبھی کے سبھی، اگر نہیں تو عموماً بینک جو ہیں وہ سودی نظام پر قائم ہیں۔ بعض کا تو مقصد ہی سود ہے، اور ان کے جتنے بھی کھاتے اور اکاؤنٹس ہیں وہ کھلے طور پر اور اعلانیہ طور پر سود کے معاملات کر رہے ہیں، اور بعض وہ یہ جو اسلامی بینک کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، ہاں ان کے بھی اندر کیا کیا چکر بازیاں ہیں، کیا کیا ان کے معاملات میں جو ہے وہ حرام خوری کے، سود کے، اس طرح کی لعنتیں ان کے اندر پڑی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ دیکھنے والے کو ظاہر نظر نہ بھی آئے، لیکن گہرائی میں جانے سے اور معاملات کے تہ میں جانے سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہاں پر بھی سودی معاملات آتے ہیں۔ تو چنانچہ سیونگ اکاؤنٹ ہو یا پی ایل ایس اکاؤنٹ ہو، یہ پی ایل ایس اکاؤنٹ ہمارے ملکوں میں کہ جو شروع کیا گیا تھا، اور جس کا نام ہی کیا رکھا ہے کہ پرافٹ اینڈ لاس شیئر اکاؤنٹ، کہ آپ کا یہ اکاؤنٹ جو ہے اس میں آپ نفع نقصان میں شریک ہیں۔ یعنی دیکھیے دھوکہ بازی کا کیا انداز ہے کہ اکاؤنٹ کا نام یہ رکھا کہ آپ اس اکاؤنٹ میں جو بھی پیسہ جمع کروائیں گے، اس میں آپ کے پیسے کو کاروبار بزنس پر لگایا جائے گا، اور اس میں جو نفع یا نقصان ہوگا اس میں آپ شریک رہیں گے، اور اسی لحاظ سے آپ کو اس کا پرافٹ دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات دوپہر کے سورج کی طرح واضح ہے، اور میری بذات خود بعض بینک کے مینیجروں سے اس بات پر، اس چیز پر ڈسکس بھی ہوئی کہ آپ نے آج تک کسی کو نقصان دکھایا ہے؟ کیونکہ اگر یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بزنس بیس پر ہے، تجارت کے بیس پر ہے، تو تجارت کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، تو کیا آپ نے کسی کو آج تک نقصان بھی دکھایا ہے کہ
کہ آپ کا جو پیسہ اکاؤنٹ میں دیا گیا تھا، اس اکاؤنٹ میں رکھا گیا تھا، اس میں اس مہینے میں پرافٹ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا ہے، لاس ہوا ہے، یا پرافٹ کے حوالے سے بھی آپ نے لوگوں کو کبھی کم اور کبھی زیادہ دینے کا انداز اختیار کیا ہے، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے، بلکہ پہلے سے ہی طے ہوتا ہے کہ ہم آپ اس اکاؤنٹ میں جو پیسہ رکھیں گے اس پیسے میں سے اتنا پرسنٹ، یعنی پرسنٹیج نہیں بلکہ اتنے آپ کو ہر مہینے کے ادا کریں گے، یعنی آپ کو 1000 2000 5000 آپ کو ہر مہینے کا ملے گا۔ ہاں اگر پرسنٹیج ہو کہ جو بھی نفع آئے گا اس میں سے اتنے پرسنٹ آپ کا ہوگا اور اتنا پرسنٹ ہمارا ہوگا، یعنی فرض کرو 40% جو ہے بینک کا ہے اور 60% جو ہے وہ اس میں پیسہ ڈالنے والا کا ہے۔ پرسنٹیج تو تجارت کے اندر یہی ہوتی ہے، مشکل نہیں وہ تو، لیکن جب فکس کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو ہر مہینے کا 5000 10000 15 20000 جو ملے گا وہ فکس کر دیا جاتا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ یہ سود ہی ہے، چاہے اس کو کاروبار کا، تجارت کا، بزنس کا، جو بھی اس کو نام دے دیا جائے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ اس طرح کے اکاؤنٹ، اور حتیٰ کہ کرنٹ اکاؤنٹ کہ جس میں اگرچہ پیسہ رکھنے والے کو جو رکھا اس سے زیادہ تو نہیں ملتا بلکہ کم ہی ملتا ہے، کیونکہ بینک والے اس میں اپنی جو ان کی یعنی کہ سروسز ہیں، اس طرح کی چیزوں کے نام سے، اس طرح کے یعنی کہ ایشو سے وہ اس میں کمی کرتے ہیں، کچھ کاٹتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس کا پیسہ رکھا ہوا بھی بینک میں وہ کہاں پر پڑا ہوا ہے، کیا وہ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں؟ اس کو ایک طرف محفوظ کر دیا جاتا ہے، بلکہ بینک جو ہے اس کو اپنے سودی معاملات میں، لوگوں کو سودی قرض دینے میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کا اگرچہ حلال کا پیسہ ہو اور اس نے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھا ہو کہ جہاں سے اس کو یہ ہے کہ جتنا رکھا اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اور سود کی کوئی شرح وغیرہ اس سے طے نہیں ہوتی، اس میں طے نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اس نے سود خوروں کو، ان حرام خوروں کی مدد کر رہا ہے یہ پیسہ اس میں رکھ کر، کہ اس کے رکھے ہوئے پیسے کو وہ آگے سودی قرضوں پر چلا رہے ہیں اور اپنے سودی معاملات آگے کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو گناہ کے اور زیادتی ظلم کے کام ہوں اس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو بات کر رہے تھے کہ حتیٰ کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھنے والا بھی سود میں مبتلا ہو رہا ہے اور سودی معاملات میں شمار ہو رہا ہے۔ اسی طرح طرح کی اور ہیلا بازیاں، جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ اسلامی بینکنگ کے حوالے سے بہت سے بینک، بلکہ آج کل تو جو خالص سودی بینک ہیں اور حرام خوری پر قائم ہیں، انہوں نے بھی اسلامی بینکنگ کے اپنے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کھول رکھے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ آپ کا اس میں اکاؤنٹ کھولنا اور اس میں پیسہ رکھنا جو ہے وہ اسلام کی شریعت کے مطابق ہے، اور بعض وہ اپنی جو ان کی خود ساختیاں شرعی کمیٹیاں ہوتی ہیں کہ بکنے والے ملا ان کی طرف سے فتوے بھی دے دیتے ہیں کہ آپ کا یہ معاملہ کس طرح سے صحیح ہے۔ اور اس طرح سود کے اپنے بینک کے علاوہ انشورنس کی کمپنیاں، کہ انشورنس جس میں نہ کہ صرف سود ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جوئے کی لعنت بھی ہے، کہ سود اور جوا دونوں ہی چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس طرح انعامی بانڈز کی شکل میں۔ تو طرح کے آج وہ زمانہ ہے، دور ہے کہ جس میں حرام خوری کے ایسے رستے نکالے گئے ہیں، اور ایسے رستے جو ہے وہ مہیا کیے گئے ہیں لوگوں کو، کہ اور ایسی دھوکہ بازیاں اس کے اندر کہ آدمی سمجھتا ہے اور سمجھایا بلکہ اس کو یہی جاتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ جائز ہے، اور جب اس کی تہ میں جا کر دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کھلا سود ہے اور حرام ہے، اور بلکہ بعض کا صرف سود ہی بلکہ اس کے ساتھ اور بھی لعنتیں ہوتی ہیں جوئے جیسی۔ تو اس لیے ضرورت ہے آج کے زمانے میں آدمی کو معاملات کرتے ہوئے مالی معاملات میں بہت احتیاط کرنے کی، اور جہاں تک بینکوں کا معاملہ ہے اس میں تو حتی الامکان ان سے دور رہنے کی۔ اگر سیلری آپ کی مجبوری ہے اس میں لانا، اس کے بغیر آپ کو نہیں بھی مل سکتی، تو تب بھی کوشش ہو کہ جیسے ہی سیلری بینک میں اکاؤنٹ میں داخل ہو اسی وقت اس کو آپ نکال لیں، کیونکہ آپ کا سیلری کا بینک کے پاس چھوڑنا، ہاں یہ بھی ان کا سود کے اور حرام خوری پر ان کا تعاون کرنا ہے۔ تو بات کر رہے تھے سود کے حوالے سے، تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، اور صرف سود کھاتے ہی نہیں بلکہ سود کھلاتے بھی ہیں، اور سود کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں، چاہے وہ سود کا ایگریمنٹ لکھنے کا ہو، اس پر گواہی دینے کا ہو، جس طرح کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کے میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ، کہ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، یعنی سود لینے والے پر، اور سود دینے والے پر، اور جو اس کا لکھنے والا ہے، اور جو اس کے اوپر دو گواہی دینے والے ہیں۔ یہ 5 طرح کے لوگ کہ جن کا سود میں کسی طرح کا بھی کوئی تعامل ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی تعاون ہے، ان سبھی پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ اور آپ مانتے ہیں ہم سوا کہ وہ سبھی کے سبھی اس جرم میں، اس لعنت میں برابر ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ سود دینے والا وہ تو پہلے سے مظلوم ہے، اس پر تو ظلم ہو رہا ہے، ہاں اس پر بھی لعنت ہے کیونکہ وہ اس سود کے حرام خوری کے اندر مدد کر رہا ہے۔ ہاں لکھنے والا ممکن ہے کہ اس کا لکھنے پر کوئی معاوضہ نہ لیتا ہو، ہاں اگر بینکوں کے اندر کام کرنے والے ان کی تو سیلری ہے، ظاہری بات ہے اس حرام خوری پر، لیکن اور اگر کوئی معاملہ ہو بینک کے علاوہ، ممکن ہے کہ لکھنے والا اس پر کوئی معاوضہ نہ لیتا ہو، اس پر گواہی دینے والے کو اس کی اجرت معاوضہ نہ لیتے ہوں، تب بھی ان پر بھی لعنت ہے۔ اور اس لعنت میں سود خور کے ساتھ وہ بھی برابر کے ہیں، کس لیے کہ انہوں نے سود خوری کے اس کام میں جو ہے اس کی مدد کی ہے۔ اور نہ کہ صرف یہ 5 بلکہ انہی 5 پر ہر اس شخص کو قیاس کیا جائے گا کہ جو اس حرام کے، اس سود خوری کے کام میں جو ہے کسی طرح سے تعاون کرتے ہیں، حتیٰ کہ بینک کا وہ باڈی گارڈ کہ جو ان حرام خوروں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے اور ان کی سیکورٹی کے طور پر کھڑا ہے، کوئی شک نہیں کہ وہ بھی اس حرام خوری میں برابر کا شریک ہے۔ ہاں بینک کا وہ کلینر کہ جو صرف صفائی کر رہا ہے، کلین کر رہا ہے، بینک کی کلیننگ کر رہا ہے، ہاں وہ بھی ان حرام خوروں کی خدمت کر رہا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ وہ بھی ان کے اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ اور آپ نے اگر 5 کی مثال دی ہے کیونکہ آپ کے زمانے میں کوئی بینک نہیں ہوتے تھے کہ جن کے باڈی گارڈ ہوں، وہاں کوئی کلینر نہیں ہوتے تھے، کوئی اور دوسرے اس طرح کے ورکر نہیں ہوتے تھے، عام طور پر آپ کے زمانے میں یہی 5 طرح کے لوگ تھے کہ سود لینے والا ہے، سود دینے والا ہے، اور سود کا لکھنے والا ہے یا اس کی گواہی دینے والے ہیں۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ان 5 کے علاوہ اگر اور کوئی ان حرام خوروں کی مدد کر رہا ہے تو اس حکم میں نہیں آئے گا۔ اور اس لیے ہم جب شراب کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ نے وہاں پر 10 طرح کے لوگوں پر لعنت کی ہے کہ جو شراب کے معاملے میں کس طرح سے بھی ملوث ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے آج اس حرام خوری کے دور میں، کہ جس کے بارے میں آپ کی پیشین گوئی تھی پہلے سے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ مال کی ہوس میں، اس کی ہرس میں اس قدر اندھے ہو جائیں گے کہ مال حاصل کرنے کی کوشش ہوگی اور نہیں دیکھیں گے کہ حلال سے مل رہا ہے یا حرام سے مل رہا ہے۔ تو اس لیے آج کے اس دور میں سود سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے معاملات کو گہرائی سے دیکھے، کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے، چاہے بینک ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو، کوئی بھی شخص ہو، تاکہ ان کے ساتھ معاملات کو، مالی معاملات کا لین دین کرتے ہوئے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں بھی شک و شبہ پیدا ہو وہاں پر ضرورت ہے انسان کو ان معاملات سے دور رہنے کی، کیونکہ سود وہ لعنت ہے جس کا ہم آگے چل کر چند آیتوں کے بعد پڑھیں گے کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے، جنگ کا اعلان ہے، اور جس کے کرنے والے پر، جس کے کھانے والے پر لانتے ہیں۔ اور بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ سود کا ایک درہم جو ہے، سود کا ایک درہم جو ہے وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ ہاں زنا کا، بدکاری کا جرم بہت بڑا جرم ہے اور لوگوں کے ہاں گھنونا بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ مانتے ہیں کہ سود کا ایک درہم جو ہے وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور مزید یہ کہ دوسری ایک اور حدیث میں آپ مانتے ہیں کہ سود کا ایک درہم جو ہے وہ ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس انداز سے سود کی اس کی گراوٹ کو، اس کے گھنونے پہلو کو بیان کیا گیا ہے کہ جو آج ہر ایک کی اسی کے پیچھے دوڑ لگی ہے، اور اس کو کھانا، اس کا حاصل کرنا، اس سود کے ذریعے اپنے مال کمانا اپنی مجبوری بنا لیا گیا ہے کہ یہ ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں بچتی۔ تو خیر ان مجبوریوں کا قیامت کے دن حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ پورا حساب لے لے گا کہ تمہاری کیا مجبوریاں تھیں کہ جن مجبوریوں کی بنیاد پر تم یہ حرام خوری کرتے رہے ہو، اور ان مجبوریوں کی حقیقت کیا تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے الذین یاکلون الربا، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اپنی قبروں سے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی طرح کہ جو کھڑا ہوتا ہے
اس شخص کی طرح جس کو یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کو شیطانوں نے، جنوں نے اس کو چھو کر اس کو خبتی بنا دیا ہو، اس کو پاگل دیوانہ کر دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سود خور کی، سود کھانے والے کی مثال دیتا ہے اس شخص سے کہ جس کو جن لگے ہوں، شیطانوں نے اس کو جو ہے اس کا دماغ خراب کیا ہو اور اس کو جو ہے خبتی کر کے اس کو دیوانہ پاگل بنا دیا ہو۔ تو جس طرح وہ شخص ہوتا ہے اسی طرح سود خور ہیں۔ اور اس مثال کے اندر کیا مناسبت ہے؟ ہاں، مناسبت یہ ہے کہ سود کھانے والا اور لوگوں کو سود پر قرض دینے والا مال کی ہوس میں اور ان چیزوں میں اس قدر اندھا تھا کہ اس کو لوگوں کی مجبوریوں کا، ان چیزوں کا احساس نہیں تھا کہ لوگوں کی جو مجبوریاں ہیں اور ان کی جو دنیا کی اس طرح کی ضروریات ہیں، اس میں کیا ہے کہ اپنے ہوس کو، اپنی مالی ہوس کو پیش نظر رکھتا ہے اور ان کے خون چوستا ہے اور نہیں دیکھتا کہ لوگ کس چیز کے، یعنی لوگوں کی اس مجبوری کا مجھے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اصل تو یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اگر خرچ بھی نہیں کرنا تو کم از کم ان کو قرض کے طور پر دیا جائے، اور قرض حسنہ کے طور پر، کہ جس میں ان سے کوئی مفاد، کوئی زیادہ مال لینے کا کوئی اس طرح کا رستہ نہ ہو، ایسا انداز نہ ہو۔ لیکن اللہ کی دی ہوئی مال کی نعمت کو، کہ جو مال زیادہ ہے ضرورت سے، اس سے اس طرح سے ناجائز فائدے اٹھانا، یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو، جو پاگل ہو، دیوانہ ہو۔ تو جس طرح یہ مال کی ہوس میں، مال کی محبت میں پاگل دیوانہ تھا دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حقیقی طور پر ہی اور واقعی طور پر ہی اس کو پاگل دیوانہ بنا کے کھڑا کرے گا، اور محشر کے میدان میں سبھی لوگ دیکھیں گے کہ یہ وہ حرام خور ہے کہ جو دنیا میں سود خوری کر کے لوگوں کے، ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدے اٹھاتا رہا ہے۔ اچھا، ناجائز فائدے کی اگر بات آئی ہے تو یہاں پر ہم ایک شبہ اور بھی دور کرتے چلے جائیں کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ سود لینے والا، یعنی جس نے سود کے، یعنی کہ بنیاد پر کوئی قرضہ لیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ قرضہ جو ہے وہ اپنی کسی سخت مجبوری کی حالت میں زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لیے، لیکن بعض اوقات کیا ہے کہ وہ اپنے کسی کاروبار، بزنس کے لیے لیتا ہے۔ اور آج کل یہ بھی بہت زیادہ چیز چل رہی ہے کہ لوگ اپنے کاروبار چلانے کے لیے، کو بڑی سطح پر کاروبار کرنا ہو تو اس کے لیے پھر سود پر قرضے لیتے ہیں، اور وہ قرضے لیتے ہوئے پوری اپنی شرح صدر کے ساتھ اور اپنی خوشی کے ساتھ وہ قرضہ لیتے ہیں اور سود کے شرح طے کرتے ہیں۔ تو ان کو نہ تو کوئی مجبوری ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو سود کے اوپر ایگریمنٹ کرتے ہوئے اور تھوڑا لے کر زیادہ دینے پر کس طرح کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، بلکہ اپنی خوشی کے ساتھ اور اپنی شرح صدر کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ اپنی خوشی کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو، وہ حرام ہی ہے۔ کیا خیال ہے اگر ایک مرد عورت جو ہے زنا کرنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رضامند ہو جائیں تو کیا زنا حلال ہو جائے گا؟ تو جیسے ہم اس چیز کا یقین رکھتے ہیں کہ آپس کی رضامندی سے زنا حلال نہیں ہوتا، اگرچہ آج کل فاسق و فاجروں کی دنیا میں وہ حلال سمجھا جاتا ہے، لیکن جس کے پاس اسلام کا ذرہ بھر بھی، بال برابر بھی کوئی اسلام کی رمق باقی ہے، وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ آپس کی رضامندی سے زنا حلال نہیں ہو جاتا بلکہ وہ حرام ہی ہے۔ تو ایسے ہی ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ آپس کی رضامندی سے حلال نہیں ہو جاتی، چاہے وہ سود ہو یا کوئی اور معاملہ ہو۔ تو یہ شبہ بھی تاکہ دور ہو جائے کہ آج تو بہت سے معاملات جو ہیں لوگ اپنی خوشی سے، سود لینے والا اپنی خوشی سے کرتا ہے اور اپنی رضامندی سے کرتا ہے، تو اپنی رضامندی سے بھی یہ حلال نہیں ہو جاتا۔ تو بات کر رہے تھے کہ جس طرح سود خور دنیا میں مال کی ہوس میں اندھا تھا، پاگل تھا، دیوانہ تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حقیقی معنوں میں ہی اسی طرح پاگل دیوانہ بنا کے کھڑا کرے گا کہ جو محشر کے میدان میں سبھی دیکھیں گے کہ کیسے یہ حرام خوری کے نتیجے میں آج پاگل دیوانہ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ انما البیع، بے شک صرف تجارت کاروبار جو ہے، مثل الربا، وہ بھی تو سود جیسی ہے۔ دیکھیے، جب انسان حرام کے راستے اختیار کرتا ہے اور اپنی باغ ڈور شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو کیسے عقل پلٹتی ہے اور کیسے جو ہے معیار جو ہے پلٹ جاتے ہیں، الٹ جاتے ہیں۔ ہاں، اصل تو کہنے کو والے کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سود بھی کاروبار جیسا ہے،
سود بھی تجارت جیسا ہے، لیکن ان کا کیا کہنا ہے، نہیں بلکہ تجارت کاروبار بھی سود جیسی ہے، جیسے کہ اصل جو ہے وہ معاملات میں سود ہے، اصل لین دین میں لوگوں کے ساتھ اصل سود کی بنیاد پر لین دین کیا جائے، اور کاروبار تجارت جو ہے وہ اس کے نیچے آتی ہے، اس کے بعد آتی ہے، یعنی اس کی مثال اصل سود ہے اور کاروبار تجارت کو اس سے مثال دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جب دماغ پلٹ جاتے ہیں، جب عقلیں الٹی ہو جاتی ہیں، اور جب جو ہے حق و باطل کے اور صحیح غلط کے انداز جو ہے وہ اس انداز سے بدل جاتے ہیں، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر تو وہ گناہ سے توبہ طائب ہو جائے تو اس نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ کرتا چلا جاتا ہے، توبہ طائب نہیں ہوتا، تو کیا ہے، دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر کالا سیاہ ہونے کے بعد کیا ہے کہ وہ ایسا پلٹ جاتا ہے کہ اس کو نیکی برائی کی شکل میں اور برائی نیکی کی شکل میں نظر آتی ہے، اس کے ہاں نیکی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ بات کر رہے تھے کہ یہ پلٹے ہوئے دماغ، یہ الٹے ہوئے دل اور یہ بدلی ہوئی فطرتیں، اس کے نتیجے میں کیا ہے، کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہتے ہیں کہ کاروبار تجارت بھی تو وہ بھی سود جیسی ہے، کہ جس طرح ہم کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں اور تھوڑا پیسہ لگا کر زیادہ حاصل کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی سود میں تو یہی ہوتا ہے کہ ہم 10 کے دے کر 12 لیتے ہیں، تھوڑے پیسے دے کر زیادہ لے رہے ہیں۔ تو اگر کاروبار حلال ہے کہ جس میں تھوڑے پیسے لگا کر آدمی زیادہ لیتا ہے، تو سود پھر کیوں حرام ہے؟ ہاں، یہ ہے وہ شبہ کہ جو حرام خوروں کا سابقہ زمانوں سے چلا آیا ہے، اور جب قرآن نے اس چیز کا ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو اس وقت کے حرام خوروں کے ہاں یہ شبہ موجود تھا، بلکہ وہ یہ بات کہتے تھے، ذالک بانہم قالوا، اللہ نے ان کے الفاظ کو، ان کے قول کا ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ حرام خور کہتے ہیں کہ کاروبار تجارت بھی تو وہ بھی سود جیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کاروبار تجارت سود جیسی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے ایک ہی جواب دیا یہاں پر، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ جواب کیا ہے؟ اصل اور حقیقی اور بنیادی جواب کیا ہے کہ اللہ نے کاروبار کو، تجارت کو، بزنس کو حلال کیا ہے، کہ جو کاروبار تجارت کے اصول ہیں، اس کے جو قاعدے کلیے ہیں، اس کے جو قاعدے ضابطے ہیں، اس کے تحت اگر کاروبار ہے تو وہ حلال ہے، جائز ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، اصل وجہ یہ ہے، وہ کہے کہ کاروبار کو کیوں حلال کیا، سود کو کیوں حرام کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کیوں ہے، کس لیے، لا یسأل عما یفعل۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے، جو فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو احکام ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اس کے بارے میں اللہ سے پوچھا نہیں جاتا کہ اللہ یہ تو نے حکم دیا تو کیوں دیا، اللہ یہ تو نے ایسا فیصلہ کیا تو کیوں کیا، کس لیے کہ وہ رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، وہ خالق ہے اور ہم اس کے مخلوق ہیں، وہ الہ معبود ہے اور ہم اس کے عابد ہیں، اور وہ آقا ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، اور غلاموں کا حق نہیں ہوتا کہ آقا کو اس کے حکم پر اعتراض کریں، اس پر تان بازیاں کریں، اس پر سوال اٹھائیں کہ یہ تو نے مجھے حکم دیا ہے تو کیوں دیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تو اس لیے اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کاروبار کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور اس کے مقابلے میں سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اصل وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور کوئی وجہ نہ بھی ہو اور اس کے پیچھے ہمیں کو اور اسباب نہ بھی نظر آئے، صرف یہی سبب کافی ہے سود کے حرام ہونے کے اور تجارت کے حلال ہونے میں، اگرچہ اس کے پیچھے اور بھی اسباب ہیں۔ اور اسباب کیا ہے کہ کاروبار تجارت، اس میں آدمی کو اپنے نفع اور جو فائدہ ہے اس کا یقین نہیں ہوتا، مال خرچ کرتا ہے کاروبار پر، تجارت میں مال لگاتا ہے، ہاں کبھی اس کو فائدہ ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، اور کبھی نقصان ہوتا ہے، اور کبھی ایسے بھی حالات پیش آتے ہیں کہ جب اس کا پورا کا پورا مال ہی ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، کچھ بھی ہو۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ کاروبار میں لگایا ہوا پیسہ، اس میں منافع ہونا، زیادہ ملنا یقینی نہیں،
بلکہ اس میں بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے اور پیسہ پورا کا پورا ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ سود میں کیا ہے کہ جس نے سود پر کسی کو قرض دیا ہے، کوئی چیز دی ہے، اس کے لیے اس کا فائدہ یقینی ہے، فائدہ بھی یقینی ہے، اور فائدے کی جو شرح اس نے پرسنٹیج طے کی ہے وہ بھی اس کے لیے یقینی ہے کہ وہ ہر قیمت مجھے مل کے رہے گی۔ تو دوسرا بڑا یہ فرق، پہلا فرق تو یہ ہے کہ اللہ نے خود ہی تجارت کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے، اور اللہ رب العالمین ہے، وہی اسی کا حکم چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، کہ اگر حکم ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کہ خبردار جس کی مخلوق ہے، جس کے سبھی بندے ہیں، ان بندوں پر حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے، تو اللہ کے ان فیصلوں پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ تجارت میں نفع نقصان کے امکانات ہوتے اور ہوتے بھی ہیں، جبکہ سود میں آدمی کو سود پر قرض دینے والے کا نفع یقینی ہے اور اس کی پرسنٹیج بھی اس کو ملنا یقینی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ تجارت میں، کاروبار میں آدمی پیسہ کماتا ہے، تھوڑے لگا کر زیادہ حاصل کرتا ہے، لیکن اس پہ اس کی محنت ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کی ذہنی، جسمانی، بدنی ہر طرح کی صلاحیتیں صرف ہوتی ہیں۔ ایک دکاندار جب کوئی چیز لا کر تھوڑی قیمت میں لا کر زیادہ قیمت میں بیچتا ہے، اس چیز کو لانے میں، اس کو بیچنے میں، دکان میں رکھنے میں، اس کو سجانے میں، بذات خود دکان اگر اس کی اپنی ہے تب بھی، یا اس نے کرائے پر لے رکھی ہے اس کی، تب بھی اس کے کرایہ دینے میں اس کی کیا کیا محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، کیا کیا اس کی ساری ذہنی کاوشیں ہیں۔ لیکن سود خور کا کیا کام ہے؟ اس میں صرف اللہ کا دیا ہوا مال ہے جو اس کے پاس زیادہ پڑا ہے، اور کسی کو اٹھا کر دے دیا، اور صرف دے دینے پر ہی اس کو جو ہے وہ، یعنی کہ سال کے بعد یا جب بھی اس نے طے کیا ہے اس کو زیادہ پرافٹ مل رہا ہے۔ تو ایک فرق یہ بھی کہ کاروبار تجارت کرنے والے کی محنت ہوتی ہے، اس کی ذہانتیں صرف ہوتی، اس کی قوت صلاحیتیں صرف ہوتی ہیں، تب جا کر اس کے یعنی کہ مال میں کچھ زیادتی ملتی ہے، زیادہ حاصل ہوتا ہے، جبکہ سود خور بغیر کسی محنت کا کاوش کے ہی وہ اپنے فائدے پکے کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بھی فرق ہے کہ کاروبار اور تجارت میں مال جو ہے وہ اور لوگوں کے اندر پھیلتا ہے اور زیادہ اس کی گردش ہوتی ہے۔ چنانچہ امیر آدمی یا بڑا دکاندار چھوٹے دکاندار کو اپنا مال بیچتا ہے، اور چھوٹے دکاندار کے ہاتھ میں وہ چیز آتی ہے، بڑا دکاندار اپنا منافع لے رہا ہے، چھوٹے دکاندار کے پاس جب جاتا ہے تو اس کا اپنا منافع لیتا ہے، اور پھر اس سے آگے خریدنے والے کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ یعنی فائدہ یا جو بھی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر صرف ایک مالدار بیٹھا ہے، اور جس سے لینے والا اس کے مال کو لیتا ہے، اور وہیں پر وہ دینے والا صرف دے رہا ہے اور لینے والے کو صرف لینے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی بڑا فرق ہے یہاں پر۔ تو خیر، اور بھی کئی طرح کے اس میں فرق ہیں کاروبار تجارت اور سود کے حوالے سے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہاں فرق یہ ہے کہ اللہ نے سود کو، اپنی تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہی فرق کافی ہے کہ اللہ نے جب ایک چیز کو حرام کر دیا تو چاہے اس کے ہمیں بڑے فائدے نظر آتے ہوں اور دنیا والے سبھی کے سبھی اس کو بڑا مفید قرار دیتے ہوں، تو جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، پھر ایک مسلمان اس کی طرف نظر نہیں اٹھاتا کہ جب یہ حرام ہے، حرام ہے۔ رستے میں پڑا ہوا مردار مل گیا، چاہے وہ ابھی جانور مرا ہے لیکن ذبح نہیں کیا گیا، مرا ہے، پتہ ہے کہ مردار ہے اور حرام ہے، پھر چاہے کھانے کو جتنا بھی دل کیوں نہ چاہے، پھر اس کو نہیں کھا سکتے۔ کہنے والے کتنا بھی کیوں کہہ لیں اس کا گوشت ابھی بالکل تازہ ہے، اس کے کھانے میں کیا حرج ہے، جب پتہ ہے کہ مردار ہے اور حرام ہے تو نہیں کھاتے۔ تو ایسے ہی یہ سود بھی اس مردار سے بدتر ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی، اللہ کا یہ حکم مل گیا، فَانْتَهَىٰ، اور اس سے باز آ گیا، اس حرام خوری سے، سود کے معاملات کرنے سے باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے ہے کہ جو سلفہ، جو اس کے پہلے کر چکا، جو سابقہ معاملات اس کے ہو چکے، وہ اس کے لیے ہے۔ اس کے لیے ہونے کا معنی
کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو لوگ سود کے معاملات کر چکے تھے اور سودی لین دین ان کے ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو تو ہم نے ختم کر دیا، جس طرح کہ ہم نے بتایا تھا آپ سرسم کی حدیث کو کہ سب سے پہلا وہ سود جس کو میں ختم کرتا ہوں اپنے چچا عباس کا سود ہے، کہ جن کے ساتھ وہ سودی معاملات کر چکے ہیں، ہاں وہ وہیں پر ختم ہوتے ہیں، اصل مال جو ہے ان کو دیا جائے گا واپس، لیکن جو سود ہے یا سود کی جو شرح ہے ان سے طے ہوئی وہ واپس نہیں ان کو دی جائے گی۔ تو اس کا معنی ہے کہ یہ فن تہا، اس بعض آگے رک گیا سود کے معاملات کرنے سے، فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے پہلے جو معاملات ہو چکے اللہ اس کو، یعنی کہ وہ اس کے لیے ہونے کا معنی کہ اللہ اس کا حساب نہیں کرے گا۔ لیکن کیا یہ اس آیت کا حکم قیامت تک کے لیے باقی جاری ساری ہے، یا آیت سے مراد یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو ہے جو سود کے لوگ معاملات کر چکے تھے؟ تو بعض علماء کی ترجیح یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو سودی لوگ معاملات کر چکے تھے، سودی معاملات جو ہو چکے تھے، ہاں ان کو درگزر کیا جاتا ہے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور ایک آدمی کو پتہ چل جانے کے بعد کہ سود حرام ہے اور پھر بھی سود کے کاروبار کر رہا ہے، سود کے معاملات کر رہا ہے، تو اس کا حق نہیں ہے پھر۔ ہاں اس کے لیے پھر کیا ہے کہ اس نے زندگی بھر یا اپنے سابقہ سالوں میں جو سود کے معاملات کیے ہیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ اس نے کس کس سے سود لیا ہے اور کس کس کو ان کے اس سود کے معاملے میں کس کس پر ظلم کیے ہیں، تو اس کو جو ہے ان کے حقوق دینا ہوں گے، ان کے حقوق دینا ہوں گے، کیونکہ یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے، یہ حکم صرف اس کے لیے تھا کہ جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی، یا اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے کہ اپنے جس کو اس سود کے حکم کا پتہ نہ تھا، جس کو سود کی حرمت کا پتہ نہ تھا، اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ جو معاملات اس کے ہو چکے لا علمی کے وجہ سے یا آیت کے نازل ہونے سے پہلے، ہاں اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے، ورنہ جس کو پتہ تھا کہ سود حرام ہے اور معاملات کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں، بلکہ اس کو جو ہے اگر سود کے معاملات کیے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ کیے ہیں، ان کے حقوق اس کو دینے ہوں گے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف۔ یہ آیت جو ہے، یہ جملہ جو ہے اور بھی مزید تنبیہ کرتا ہے کس بات کی، کہ معاملہ یہ نہیں کہ اگر سابقہ معاملہ سود کے اس نے کیے ہیں لا علمی یا اس وجہ سے، تو اب وہ بالکل ختم ہو چکے، بلکہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اگر واقعی سچے دل سے توبہ طائب ہوا ہے اور آئندہ سے ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر دل میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ آئندہ بھی موقع ملے تو تب بھی سود کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ ومن عاد، اور جو سود کی طرف دوبارہ لوٹتا ہے اس حکم کے آ جانے کے بعد پھر سے سود کے معاملات کرتا ہے، فاولئک اصحاب النار، ہاں یہ کون ہیں کہ جہنم والے ہیں۔ اور ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں اصحاب النار کا ذکر آتا ہے عام طور پر ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں۔ اللہ نے عموماً قرآن کریم میں کافر و مشرکوں کے بارے میں اصحاب النار کا ان کو نام دیا ہے کہ وہ آگ والے، جہنم والے ہیں، تو یہاں پر بھی سود خوروں کو اصحاب النار کہنے کے اندر کس بات کی دلیل ہے کہ ان کا گناہ، ان کا جرم کتنا بڑا ہے۔ اور کوئی شک نہیں اس میں کہ اگر کوئی سود کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے تو وہ اصحاب النار میں سے ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ کافر ہے کہ جو سود کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ سود حرام ہے ہی نہیں۔ اور آج ہم اس دور میں ہیں کہ جب آپ کو ایسے مفتی ملیں گے کہ جو سود کو کھلے طور پر حلال ہونے کے فتوے دیتے ہیں، تو جو سود کو ویسے ہی حلال قرار دیتا ہے چاہے سود نہ بھی کھاتا ہو، وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اللہ کے اس فرمان کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے۔ اور اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی قرآن و سنت کے معلوم شدہ واضح حکم کو جھٹلانا کیا ہے، وہ کفر ہے۔ تو جو سود کو اس انداز سے اس کے معاملات کرتا ہے کہ یہ حلال ہے، حرام ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جو کافر ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ لیکن جو سود کو حرام سمجھ کر کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ اللہ ماتا ہے فاولئک اصحاب النار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے، جہنم والے ہیں، اور اس آگ میں کوئی چند دن کے لیے ہیں، ہم فیہا خالدون، کہ جس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
تو یہ ہے سود کی بہت بڑی اس کی وعید ہے جو اس آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے اسی آیت کو آج، الذین یاکلون الربا، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، الا مگر، کما یقوم، جیسے کھڑا ہوگا یا جیسے کھڑا ہوتا ہے، الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جسے خبتی کر دیا ہو، دیوانہ پاگل کر دیا ہو شیطان جنوں نے، من المس، اس کو چھو کر، یعنی جن اس کو چھو کر جس طرح دیوانہ پاگل کر دیتا ہے، ایسے ہی یہ سود کھانے والے حرام خور بھی قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہ بے شک کاروبار تجارت بھی تو سود جیسی ہے، وأحل اللہ البیع وحرم الربا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے کاروبار کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور پس رک گیا، باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو جو پہلے گزر چکا اس کے لیے، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے، ومن عاد، اور جو لوٹتا ہے سود کی طرف، سود کے معاملات کرنے کی طرف، فاولئک اصحاب النار، پس یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ سوالات کافی آئے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جواب دیں گے آئندہ دروس میں۔